بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر محمد احمد زبیر جو پاکستان ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، سعودی عربیہ میں گزشتہ 15 سال سے ماہر معاشیات کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم بڑے مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کو ہم سامنے لے کے آئیں اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کریں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، انہوں نے پاکستان کے اسکولوں سے، پاکستان کے تعلیمی اداروں سے اسناد حاصل کی اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین، ڈاکٹر احمد زبیر صاحب بھی ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جو پاکستان کا نام بیرون ممالک میں روشن کر رہے ہیں۔ اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو ایسی پرسنالٹیز پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے سکتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بے تحاشا خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ NDFC بینک میں بھی کام کرتے رہے ہیں، لمس میں لیکچرار ٹیچنگ بھی رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ آپ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ایز اے لیڈنگ اکانومسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم بہت مشکور ہیں ایک بار اب پھر ڈاکٹر احمد زبیر صاحب کے کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے، اور یقیناً میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ابتدا کی، اور یہ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے وہ سفر آپ ذرا اپنی زبانی سنائیں ہمیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میری ابتدا ہے ایسے کہ میرے والد تھے پاکستان فورن سروس میں، تو جب کیپٹل کراچی تھا تو وہاں رہتے تھے، اور 1966 میں پھر جب کیپٹل شفٹ ہوا اسلام آباد تو ہم بھی شفٹ ہو گئے ساتھ ساتھ۔ تو اب جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو اسلام آباد بہت خوبصورت اور بہت ہرا بھرا دکھتا ہے۔ تو میں جس وقت آیا ہوں اسلام آباد، اس وقت میری عمر 8 سال تھی، اور اسلام آباد کے جو سمجھیں کہ اوریجنل رہنے والوں میں سے ہم پہلے لوگ تھے، اور بہت ہی چھوٹا شہر تھا، بالکل چٹانیں، اور کوئی وہاں پہ ہریالی کا کچھ سسٹم نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے درخت کے انہوں نے پودے لگائے تھے اس وقت، اور شدید گرمی اور شدید خشک سردی ہوتی تھی، کبھی کبھی بارش ہو جاتی تھی۔ یعنی اسلام آباد بھی آپ کی جوانی کی منازل کے ساتھ ساتھ بالکل کیا، اور وہیں سے میری ابتدائی تعلیم شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر میرے والد کا ٹرانسفر ہوا تھائی لینڈ بینکاک، تو مجھے انہوں نے ایبٹ آباد پبلک اسکول میں داخل کر دیا، مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بہت سارے بہترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا۔ اس ٹائم تو آپ کو بڑا غصہ آیا ہوگا کہ والد صاحب مجھے ساتھ ہی لے کے گئے، لیکن بہترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا۔ مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کی بہترین اسکول جو ایبٹ آباد پبلک اسکول تھا، وہاں پہ میں بورڈنگ اسکول میں رہتا تھا، اور بہت زبردست میرے استاد تھے، اور ایک بڑی ڈسپلن لائف کا سلسلہ شروع ہوا۔ ظاہر ہم جب گھروں میں رہتے ہیں بچے تو ایک دوسرا اسٹائل ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بالکل صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد نکلنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، پھر آ کے آپ بریک فاسٹ کریں، اسکول جانے کے لیے جو کہ بالکل برابر میں آپ کے وہاں پہ تیاری کریں، اور پھر آ کے دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر کے پھر اپنا آپ ہوم ورک وغیرہ کریں تھوڑا بہت، پھر آپ شام کو گیمس ہوتے تھے وہ کریں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر دوبارہ ہوم ورک، اور پھر ٹھیک 9 بجے لائٹس آف اور آپ سو جائیں۔ تو یہ پوری ایک بڑی زبردست روٹین تھی، اس میں کونا مخش استاد تھے جو ہر چیز کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ سخت سزا بھی ملتی تھی، اور مجھے بھی خاصی سزائیں ملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میرے استادوں محترم کی محنت سے میں نے کوئی مقام حاصل کیا۔ میں نے وہاں 5 سال گزارے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں نے وہیں ایبٹ آباد پبلک اسکول سے کیا تھا۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ نے
لاہور کالج گئے ہیں اور ایبٹ آباد اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور کالج، پھر اس کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس میں اینڈ پولیٹیکل سائنسز میں آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. جی اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ آج میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. میں آپ کو ایک بڑا یعنی چونکہ یہ نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے تو ایک میں قصہ بتانا چاہتا ہوں. جس وقت میں میٹرک کا امتحان دینے کے قریب تھا، یہ 1973 کی بات ہے، تو اس سے پہلے ہمارا ایک موک ایگزام ہوا تھا. اس موک ایگزام میں بس سمجھیں جسٹ پاس ہو گیا، اور میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ تھا اس میں فیل ہو گیا. میں معاشیات اور میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا تھا میں میٹرک میں، مطلب موک ایگزام میں. تو میرے ایک اس وقت اللہ ان کو جنت نصیب کرے استاد محترم تھے ظفر اقبال صاحب، میتھس کے ہمارے ٹیچر تھے. تو انہوں نے مجھے چیئر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سزا کے طور پہ کھڑے ہو جاؤ، اور انہوں نے بڑا شرمندہ کیا مجھے. اور اس دن مجھے بہت محسوس ہوا کہ میں نے مطلب ایک بڑا نکما اسٹوڈنٹ ہوں، اور اپنے جو والدین ہیں اور اپنے استاد کے مطلب ایکسپیکٹیشن کے برابر نہیں آ رہا، یا ان کے معیار تک نہیں پہنچ پا رہا. اور یہ میٹرک کا جو بورڈ کا ایگزام تھا اس سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس میں نے اس 3 مہینے میں بڑی زبردست محنت کی اور ایک ٹارچ خریدی، اور اس ٹارچ نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں چونکہ وہاں پہ لائٹس آف ہو جاتی تھیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے 9 بجے کے بعد، تو میں لحاف لے کر ٹارچ کے ساتھ بیٹھ کے میں میتھس پڑھتا تھا. اچھا، یعنی ٹیچر کی اس ایک سزا نے آپ کی زندگی بنا دی. دی. اور آج کے میں یہاں سے میں بتاتا چلوں کہ نوجوانوں کے لیے کہ ہمارا پاس بہت بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. تو جتنے بھی نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ انہوں نے ایک ٹارچ خریدی اور ٹارچ کو اپنے لحاف میں رکھ کے جب ساری وہ بورڈنگ اسکول کی یا ہاؤس کی لائٹس بند ہو جاتی تھی 9 بجے، تو یہ اپنے اس کمبل کے اندر منہ کر کے پڑھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو ڈھونڈنے والوں کے دنیا اور بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ کر کے دکھایا. جی یار اس میں مجھے میٹرک میں پھر جو ہے نا میرے 98% مارکس آئے تھے میتھس میں. اچھا ماشاء اللہ. جی میں نے اور اس دن کے بعد سے میری میتھس جو ہے نا ماشاء اللہ انٹرمیڈیٹ میں بہت زبردست مارکس رہے. پھر میں نے گورنمنٹ کالج لاہور جب گیا تو میں نے گریجویشن کی ڈبل میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس میں. اور پھر جب میں لندن اسکول آف اکنامکس گیا تو میں نے وہاں میتھمیٹیکل اکنامکس میں گریجویشن کی اور پھر کیا. تو میرا پورا جو ایک کیریئر ہے وہ ٹوٹلی میتھمیٹکس کے اوپر بیسڈ ہے. اور پھر ایون جب میں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ہے تو اس میں بھی ایک فیلڈ اکنامکس میں اس کو گیم تھیوری کہتے ہیں، اور وہ بھی مطلب وہ میتھمیٹیکل فریم ورک ہے جس میں یہ کام کیا جاتا ہے گیم تھیوری کا. تو یہ میری جو تھی ایک اس پہلی سزا نے 1973 میں اس نے ایک بنیاد ڈالی ایک لمبے ایکیڈمک کیریئر کی، جس میں میرا ایک شوق اور جذبہ اور سمجھ جو ہے میتھمیٹکس میں ڈیولپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا آپ کا تعلیمی سفر جو آپ نے طے کیا، اور ماشاءاللہ ٹارچ والا قصہ تو میرے ذہن میں سے انشاءاللہ نہیں نکلے گا. باقی میں امید کرتا ہوں دیکھنے والے بھی نوجوان اس کو ذہن نشین رکھیں گے. آج کل پاکستان معاشی بحرانوں میں گرا ہوا ہے، اور آپ کا سلسلہ بھی پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا جڑا ہوا ہے. ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلا یہ جو نگران حکومت آئی تھی اس میں انہوں نے آپ کو بھی بڑے ایمرجنسی کر کے بلایا بھی تھا، اور آپ وہاں پہ گئے بھی اور پھر واپس آ گئے. وہ بھی کیا تھوڑا سا روشنی اس پہ ڈالیں. اور پھر یہ کہ یہ جو پاکستان معاشی بحرانوں میں گرا ہوا ہے اس کا کیا حل ہے، یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا اور بڑا مناسب سوال کیا. دیکھیے جو معاشی بحران ہے ہمارا وہ ایک لحاظ سے بڑا سمپل بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. ہمارا ملک جو ہے جب سے آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم بیرونی امداد پہ اپنا ملک چلاتے رہے. دنیا میں آج تک کسی ملک نے، اور یہ ایسے میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان جب آزاد ہوا اس سے بہت پیچھے تھے، مثلا ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، ایون ہمارا عظیم دوست چائنا، تائیوان، یہ سب ملک پاکستان سے بہت پیچھے تھے. یعنی جس وقت پاکستان کو آزادی ملی ہے 1947 میں،
تو ہمارے پاس ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم کا انفراسٹرکچر موجود تھا. جی وہ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ شہزادے پڑھنے آتے تھے. بالکل. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو میں نے خود دیکھا ہے کہ لاہور میں ایک باقاعدہ بہت بڑا عرب اسٹوڈنٹس کا کنٹینجنٹ ہوتا تھا جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں یا ایف سی کالج میں یا گورنمنٹ کالج لاہور جہاں میں تھا. میرے خود ایک روم میٹ تھا گورنمنٹ کالج میں جو عراق سے تھا. تو اور وہ وہاں کے پاکستان میں پہلے سفیر تھے, عراق کے پاکستان میں سفیر تھے. تو ان کا بیٹا تھا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھ رہا تھا, علی حیدر نام تھا اس کا. تو یعنی ایک ہمارا بڑا زبردست سسٹم تھا ایجوکیشن کا, انفراسٹرکچر کا, ریلوے کا, ایئر لائنس کا. تو ہمیں بڑے مطلب وہ تھے یعنی جسے کہتے ہیں نا انیبلنگ کنڈیشنز, یعنی ساری چیزیں بڑی سیٹ تھیں. لیکن ایک جو غلطی ہوئی ہے وہ, یا جو جس چیز میں ہم نہیں کر پائے اپنی چیز کو اصلاح, وہ تھا کہ ہم نے شروع سے ہمیں جو ہے نا ایک ملک کو اور عوام کو اور پوری جو اشرافیہ ہے پاکستان کی, ان کو ایک عادت پڑ گئی بیرونی امداد پہ گزارا کرنے کی. اب دیکھیے طریقہ دو ہے, اور یہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہوتا ہے, اور یہی چیز قوموں کی زندگی میں ہوتا ہے. ذاتی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنا کھاتے کماتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, اور آپ کو سیلری ملتی ہے, آپ کو بونس ملتا ہے, اور آپ کا وہ انکم ہوتی ہے, اور اسی سے آپ اپنا والدین کا, بیوی بچوں کا, اور اپنے گھر اور کاروبار کا سارا سلسلہ ڈیولپ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی انکم ہے اور جو آپ کی معاشی حیثیت ہے اس سے بڑھ کے رہنا کریں, اور اس سے بڑھ کے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں سے قرض لیں. تو جب آپ قرض لیتے ہیں تو اس وقت تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے بڑے مطلب ایک کار کی جگہ 2 کار ہیں, ایک ایئر کنڈیشن کی جگہ 4 رکھ لیا آپ نے ایئر کنڈیشن وغیرہ وغیرہ. تو قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی معاشی خود انحصاری نہ کریں اور اپنے اس جو ان کے چادر ہے اس سے بڑھ کے رہیں اور قرضے کی بنیاد پہ اپنا کام کریں, ملک چلائیں, تو اس سے جو ہے نا آپ کی وہ یعنی بڑی معاشی خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا جو انداز رہن سہن ہے وہ مغلیہ بادشاہوں سے بھی اوپر ہے, کافی انداز شاہانہ ہے جو عوام کے پیسے سے منتخب ہو جاتے ہیں. تو ساری دنیا چیخ رہی ہے, ہماری ریٹنگ بھی ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. ہم کہیں نہ کہیں یہ جو کرپشن ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے, اس میں کرپشن کا کتنا عمل دخل ہے, یہ جو ہماری ملک جو معاشی پستی کی طرف جا رہا ہے, گامزن ہے, اس میں کرپشن کا کتنا. ابھی جیسے گزشتہ حکومت ختم ہوئی ہے اس میں وہ جو ریشو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیلی جو ہے 100 ارب کی جائے کچھ اس قسم کا وہ ڈیجٹ بتا رہے ہیں 360 ارب کی ایک سال میں کرپشن ہوتی تھی. تو یعنی ایک دن 1 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ کیا فیکٹر کتنا اس کو. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے کرپشن جو ہے نا وہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے. اس سے پہلے جو ایک سٹیپ ہے نا جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ ایک بیرونی امداد پہ جو آپ اپنا گزارا کرتے ہیں وہ ہوتا یہ کہ ہم ایز اے مملکت یا حکومت کے طور پہ جو ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے پاکستانیوں سے, خود انحصاری کا مطلب یعنی اکنامکس میں جو سمپل مطلب ہے سیدھا سادہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عوام سے ٹیکس کلیکٹ کریں, اور وہ ٹیکس آپ کلیکٹ کریں ان لوگوں سے جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں. یعنی قابل کون لوگ ہیں؟ جو آپ کے مڈل کلاس, آپ کے اپر مڈل کلاس, آپ کے بزنس مین, آپ کے انڈسٹریلسٹ, آپ کے ٹریڈرز. اگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے تو جب آدمی اپنا ٹیکس دیتا ہے اور اس ٹیکس کی بنیاد پہ آپ اپنے سڑکیں, پانی, بجلی اور اس چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اپنے ملک میں, اگر وہ ایک سلسلہ جسے وہ سرکل ہوتا ہے اگر آپ وہ پورا نہیں کر رہے کیونکہ میں ٹیکس نہیں دے رہا, تو میرا جو اس معاشرے میں ایز اے بزنس مین میرا جو معاشرے میں رول ہے میرا کوئی دکھ نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کیسی آ رہی ہے,
किस किस्म के लोग मेरे सदर बन रहे हैं, किस किस्म के लोग मेरे वज़ीर आज़म बन रहे हैं, किस तरह के लोग मेरे पार्लियामेंटेरियंस बन रहे हैं, क्योंकि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। और जब मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ तो वो अगर करप्शन कर रहे हैं तो मेरी टैक्स का पैसा नहीं जा रहा। जब आप अपनी जेब से टैक्स देते हैं तो आप बड़े केयरफुल होते हैं कि मैं ऐसे लोगों को इलेक्ट करूं और अपने ऐसे हुक्मरानों को चूज़ करूं जो ईमानदार हों और मेरे टैक्स का पैसा सही मानों में खर्च करें, मेरे शहर के, मेरे मुल्क के फलाह और बहबूद के जो मंसूबे हैं उन पे करें। तो जो वोटर का और हुक्मरान का जो रिश्ता होता है वो टैक्स का होता है। अगर उस दोनों के दरमियान में टैक्स नहीं है तो करप्शन उसकी जड़ से निकलती है, अगर दोनों के दरमियान में वो रिश्ता नहीं है। और उसके बाद फिर पूरा माशरा या आपकी जो अशराफिया है वो इस चक्कर में पड़ जाती है कि किस तरह से हम करप्शन के ज़रिए जो गरीब आवाम है उससे हम पैसा निकाल के अपने जो माशी हालात हैं, अपने जो बिज़नेस है उसको हम बढ़ावा दें। तो टैक्स ना देना और करप्शन ये लाज़िम मलज़ूम है। पहले आप टैक्स नहीं देते, उसके बाद वो करप्शन का सिलसिला होता है। और ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इससे यानी हमारे जो आजकल का जो रिसेंट तजुर्बा है उससे कहीं बुरे बुरे मुल्क जो हैं इस सूरत हाल से गुजरे हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ में जो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, इंडोनेशिया जो है वो इसी पाकिस्तान जिस तजुर्बे से गुजरा है या गुजर रहा है वो गुजर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो लोग जो हैं वो करप्शन से या टैक्स ना पे करने की हालत से निकल के अब वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं। बिल्कुल। लेकिन हम जो हैं, हम पहले बड़ी अच्छी कौम थे। आप जैसे बता रहे हैं कि बैरूनी मुल्क से शहजादे आते थे हमारे पास पढ़ने के लिए, सऊदी आते थे, इराक में से लोग आते थे पढ़ने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। लेकिन अब हम जो है वो अरूज से ज़वाल की तरफ सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र हमें तो लगता है डॉक्टर साहब कोई उम्मीदी किरण नज़र नहीं आती, तसलसल ही तसलसल है और मज़ीद पस्तियाँ ही पस्तियाँ हैं। आप एक माहिर माशियात की हैसियत से क्या सोचते हैं कि कैसे ये तरक्की की तरफ कैसे गामज़न किया जा सके, सोई हुई कौम को या हम लोगों को, हम कैसे उस सफ़र पर गामज़न हो सकें? देखिए, मेरी नज़र में इसके दो ही तरीके हैं कि या तो हमें अपनी अक्ल और समझ से ये बात हम समझ बैठें कि हमें ऐसे हुक्मरान चुनने हैं जो हम पे टैक्स लगाएं, हमसे टैक्स लें और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पे खर्च करें और ख़ुद भी टैक्स देते हैं। और ख़ुद भी टैक्स देते हों। बैरूनी इमदाद से कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं की, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चीन हो या बाकी जो फार ईस्ट एशियन की कंट्रीज़ का मैंने बताया। जब तक खुद उस मुल्क के अवाम टैक्स नहीं देंगे और उसके हुक्मरान ऐसे चुनेंगे जो खुद भी टैक्स देते हों और अमूमी तौर पे ईमानदार समझे जाते हों। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये जिसकी तरफ हम कामज़न हैं, जिस पे आपने इशारा किया है, हम हैं कामज़न तबाही की तरफ। आप जब अगर बहैसियत कौम और हमारी अशरफिया उस समझने से कासिर हो कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसका अंजाम तबाही है, तो फिर तबाही लाजिम व मलज़ूम है और उसको हम इकनॉमिक कोलैप्स कहते हैं। और ये भी कोई पाकिस्तान के लिए पहला तजुर्बा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे और दुनिया के मुल्क हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया, इकनॉमिक कोलैप्स। और आप यकीन कीजिए कि जो मेरी स्टडी है कि कौमें उठती हैं इकनॉमिक कोलैप्स के बाद, क्योंकि फिर उस वक्त लोगों को समझ में आता है कि ये जो हमने सारा निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें अशराफिया टैक्स नहीं दे रही, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और ट्रेडर्स, वकील, बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक वो टैक्स नहीं दे रहे, और आप गरीब आवाम से पेट्रोल, गैस, बिजली और जो दूसरे खाने पीने के ज़रिए हैं उनके ज़रिए आप टैक्स जमा कर रहे हैं। तो एक स्टेज आती है जिस वक्त बैरूनी दुनिया भी जो है ना वो कहती है यार अब हम आपको मज़ीद इमदाद नहीं दे सकते। जैसे अब डॉक्टर साहब हम क्या जिक्र करें और किस बात का जिक्र छेड़ें। हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो जाली बनती हैं, उनमें से लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।
جتنا بڑا چور ہوتا ہے اس کو ہم اتنے بڑے عہدے پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ کوئی انقلاب کی صورت پیدا نہیں ہو رہی, کوئی ہم جو ہے نظام ہمارا وہی ہے, ہم بس چہرے بدل کے پھر لے آتے ہیں, کبھی اس طرف پنچ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اس درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں, اقتدار کے مزے ایوانوں میں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ تو کچھ صورتحال ایسی نظر نہیں آتی کہ اب پھر دیکھیں جو پچھلے 5 سال لوگ ہم پہ مسلط رہے ہیں, اب وہ نئے لیبل کے ساتھ پھر دوبارہ آ گئے ہیں وہی لوگ. تو یہ کیسے تبدیلی کیسے ہوگی, سفر کیسے کٹے گا, کہاں منزل پہنچے گی, نئی نسل کو کیسے ملے گی منزل؟ دیکھیے جہاں بھائی اس دفعہ آئی تھنک اس 2013 کے الیکشن میں نوجوانوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے قریب تھے اس تبدیلی کے. اور یقین کیجئے کہ ہم جدہ میں بیٹھ کے محسوس کرتے تھے, اور جو میرے پاکستان میں گیا تھا الیکشن سے پہلے, میں نے جو محسوس کیا تھا ایک نوجوانوں میں بڑی حرکت تھی. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں نے جو ہوا ہے سلسلہ الیکشن کے دوران, آئی تھنک کہ انہوں نے ایک تجربے سے سیکھا ہے کہ اسٹیٹس کو توڑنا اور اس کے اوپر حاوی ہونا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ نا امیدی کفر ہے. آپ کے سوال میں ایک قسم کا نا امیدی کا پہلو تو نکلتا ہے, لیکن آپ دیکھیے پاکستان میں جب زلزلہ آیا اس وقت نوجوان نکلے تھے, اس دفعہ تبدیلی کے لیے بھی نوجوان نکلے تھے. اور مجھے کامل یقین ہے کہ آئندہ کا جو پاکستان ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی نوجوان اس کو, اور صرف نوجوان ہوتا ہے کیونکہ میں بھی کبھی نوجوان تھا, اور یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں, جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا 1977 میں, تو اس وقت بھی پاکستان ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزرا تھا, سیاسی مرحلے سے. سیاسی کولیپس بہت بڑا. تو اس جو یعنی اس تجربے کو جو میں نے دیکھا ہے, بہت ہی قریب سے دیکھا ہے. میں نے دیکھا لوگوں کو پولیس نے شوٹ کرتے ہوئے مال روڈ پر, ناصر باغ جو ہے وہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ وہ بڑا ایک سیاسی گڑھ سمجھا جاتا ہے. میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے, اور وہ میں منظر کبھی نہیں بھول سکتا. آئی تھنک کہ ہم نے اپنے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ایک قوم بننے کے لیے انسان کو اور قوم کو ایک اچھے اور برے دونوں تجربے سے گزرنا ہوتا ہے. چلیں جی, اللہ کرے ایسے ہی ہو, اور ہم ایک اچھی قوم بننے جا رہے ہوں, اور ہم تبدیلی کے سفر کے بہت قریب ہوں. اللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم نے خبر ایک سنی تھی کہ آپ پاکستان گئے تھے, یہ جو نگران سیٹ اپ میں تھا, اس میں کوئی آپ کے لیے جگہ بن رہی تھی, تو پھر آپ اس میں کیسے وہ کیا ہوا, اگر آپ مناسب سمجھیں تو؟ نہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب حکومتی لیول پہ ہوتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی ہوتی ہیں, اور ان کو ایک حد تک مطلب کانفیڈینشیل ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو وہ رہنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تھا کہ مجھے بلایا گیا تھا کہ نگراں وزیر خزانہ کے طور پہ, اور کچھ ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے وہ. تو اس سلسلے میں میری کافی ہائی لیول میٹنگز ہوئیں اسلام آباد میں, اور اس میں کچھ معاملات طے نہیں ہو سکے, اور کچھ اور بھی لوگ تھے جو یقیناً ایک بڑا وہ ہوتا ہے آنر کی بات کہ اپنے آپ کو کنسیڈر کیا جائے, تو ایک دو لوگ اور تھے. بہرحال کچھ اس میں سیاسی مشکلات بھی تھیں, تو وہ مطلب 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. میں اس میں مزید کہوں گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا, لیکن یعنی 2-3 پیرل چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں. تو پھر اس کے بعد جو حکومتی سطح پہ ڈیسائیڈ ہوا وہ یہ کہ نگراں وزیر خزانہ نہیں, ایک نگراں ایڈوائزر کے طور پہ انہوں نے ایک صاحب کو جو کہ بڑے استاد محترم ہیں پروفیسر امجد چودھری, ان کو مقرر کیا.
نہیں تو وہ جیسے نجم سیٹھی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی بتایا میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا پرائم منسٹر کا فون گیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں جی آپ وزیر اعلیٰ ہیں. تو پھر جب میں اسلام لاہور پہنچا اپنے گھر گیا تو گھر والوں نے بتایا جی کہ وہ تو آپ بن چکے ہیں. میں نے وزیر اعظم کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی آپ بن چکے ہیں. تو پھر وہ نرگس سیٹھی صاحبہ آج ایوان صدر میں تقریب کی بھی صدارت کر رہی تھی. بہرحال جو کچھ بھی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ساری باتیں ہماری ہو گئیں, ہم نے یہ دیکھ لیا. آج نئے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا, پاکستان کا ایک جمہوری عمل جو ہے وہ جمہوری اقدار کے ساتھ نئی حکومت کو منتقل ہو گیا. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ میں ایسے تمام پاکستانی جو بیرون ملک اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنا کردار ادا کریں یا ہم سے رابطہ کریں. تو کوئی آپ کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ایسا کچھ پاکستان جانے کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جب بیرون ملک ہوتا ہے تو پاکستان سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم جتنا شوق سے پاکستان کے بارے میں چیزیں تجزیہ کرتے ہیں اور اس خبر کو فالو کرتے ہیں وہ شاید پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی نہیں کرتے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. جب بھی میں چھٹی میں گیا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ تو باہر رہتے ہیں اور آپ کو اتنی زیادہ خبر ہے پاکستان کے معاملات پر. یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں سعودی عربیہ میں وہ تو پشاور میں بم بلاسٹ ہو, کراچی میں ہو, راولپنڈی میں ہو, اسلام آباد میں ہو, لاہور میں ہو, سب پتہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں تو لوگ وہ ٹی وی کے نزدیک اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو دیکھیے یقیناً اگر کوئی موقع ملے گا تو میرے جیسے اور بھی میرے بڑے ایکسپرٹس ہیں جو کہ صرف یہاں نہیں سعودی عرب میں بلکہ اور دوسرے ملکوں میں, ہم یقیناً اپنی خدمات جو ہیں وطن کے لیے حاضر ہیں. لیکن دیکھیے مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے نیتوں کا ہے. پاکستان کی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جی کوئی ایک آدمی جائے اس کو ہی معلوم ہوگا باقی کو نہیں معلوم ہے. ساری پرابلمز ایکس رے کی طرح ایگزیکٹلی پتہ ہے کس شعبے میں کیا پرابلم ہے, بالکل پتہ ہے, کسی میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کو وزیر چاہیے وہ ان کی نیتیں ٹھیک ہوں. اگر آپ کو آپ کے حکمران, آپ کے وزیر, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزیر, اگر ان کی نیت ہو کہ ہم نے ایک اردو میں مجھے نہیں پتا کون سا لفظ ہے, لیگیسی چھوڑنی ہے, ہم نے پیچھے اپنا ایک لیگیسی کا کیا مطلب ہے نہیں آ رہا سمجھ میں, لیکن ہم نے ایک اپنے پیچھے ایک کارنامہ چھوڑنا ہے. اور کارنامہ یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے کچھ اور ملک کے لیے ہم کچھ کر گزر گئے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے نیت سے. آپ جتنا مرضی ایکسپرٹ ہوں, آپ کو سمجھ ہو, اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے یعنی ایک ہوتا ہے ڈائگنوس کرنا جیسے ڈاکٹر کرتا ہے ڈائگنوس, اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یار یہ 10 دن بعد پھر میرے پاس آئے اور اس کے مہینے کے بعد میں اس کا آپریشن کروں, تو وہ آپ کو دوائیاں وغیرہ سب چیزیں ایسی تجویز کرے گا کہ آپ کو پھر مہینے کے بعد آپریشن کی ضرورت پڑ جائے. لیکن وہی ڈاکٹر اگر اس کی نیت صحیح ہے تو آپ کو پہلی دوائی دے کے فارغ کر سکتے ہیں, آپ کو پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے جی, ہم امید کرتے ہیں ہمارے نئے جو ڈاکٹر آئے ہیں یہ انہوں نے آج 100 دن کا ٹائم مانگا ہم سے, تو یہ 100 دن میں ہماری مرض کی تشخیص کر سکے, صحیح ڈائگنوز کریں اور صحیح جو ہے ڈوز پاکستانی قوم کو دیں. نہیں, اس میں دیکھیے ڈائگنوز ہو چکا ہے اور بہترین ہوا ڈائگنوسس کا مسئلہ نہیں ہے, تشخیص کی بنیاد رکھنی ہے آپ نے. اگر ان 100 دنوں میں بنیاد رکھ دی گئی ہے علاج کی تو یقیناً ہم پھر ایک بہتری کی سفر کی طرف جائیں گے. اور اس بنیاد کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر پہلا اسٹیپ جو ہوگا, ابھی بجٹ آنے والا ہے, غالباً اندازہ یہ ہے کہ 15-16 جون تک بجٹ آئے گا, اس سے نیتوں کا پتہ معلوم ہو جائے گا. اگر اس بجٹ میں انہوں نے صحیح طریقے سے ٹیکس کا نظام اپنا درست نہیں کیا, پاکستان کا یعنی حکومتی لیول پہ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے ٹیکس کا نظام. اب ہم اس موجودہ ٹیکس کے نظام سے ہم نہیں چل سکتے, یہ ملک ختم ہو جائے گا اگر ہم نے ٹیکس کا نظام اپنا درست نہیں کیا.
ہمارے اپنی سرزمین میں اس طرح کے بے شمار واقعے ہیں 1000 سال 2000 سال پہلے جب یہ اشوکا وغیرہ کی حکومت تھی. وہ بڑے بڑے امپائر جو ہیں رومن امپائر یا ٹرکش امپائر اوٹومن امپائر یہ سارے کولیپس ہوئے ہیں. ایون جرمن جو تھا امپائر وہ سارے کولیپس ہوئے ہیں کہ ٹیکس کا نظام ان کا آخر میں آپ کی گڑبڑ ہو گیا. تو پاکستان اور پاکستان کے ہم لوگوں کو نوجوانوں کو اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے پہلے ہمارے جو نئے حکمران آئے اگر انہوں نے ٹیکس کا نظام اس بجٹ میں اس کی بنیاد نہیں ڈالی صحیح تو پھر معاملات بہت بری طرح سے بگڑیں گے. کیونکہ ہم تباہی کے آخری دہانے میں ہیں. سلپ ہو گئے تو پھر تباہی ہے. اور اگر نکلے تو یہ ٹیکس کے نظام کی درستگی سے نکلیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے بجلی کا نظام آپ کے پانی کا نظام آپ کے سڑکوں کا نظام یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ٹیکس پہ. تو آپ نے شروع میں جیسے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ بیرونی قرضوں سے نہیں چلا کرتے. تو اس کے علاوہ اگر پاکستانی قوم جو ہے جیسے میں آپ کی بات سمجھاؤں کہ ٹیکس دینا شروع کر دے تو اس بحران سے نکل سکتی ہے. اس نظام کو کیسے آپ تھوڑا سا مختصر سے بتائیں گے اس کو کیسے وضع کیا جائے اس نظام کو جو ہے ایک ٹیکس سرکل میں کیسے لایا جائے ایک عام آدمی کو اور ایک بزنس مین کو اور ایک جاگیردار کو ایک سرمایہ دار کو اس ٹیکس سرکل میں کیسے لایا اس میں ٹرانسپیرنسی کیسے قائم کی جائے. دیکھیے یہ جو ہے نا اس کی بھی تشخیص ہو چکی ہے بہت بہترین ہو چکی ہے. سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جن میں وہ اس تجربے سے گزرے ہیں ٹیکس ریفارمز کے نظام سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی. اس میں آپ کے ایگریکلچر کے لوگ ہیں آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں آپ کے لائرز ہیں آپ کے بڑے بڑے بزنس مین مارکیٹوں والے ٹریڈرز جو ہیں آپ کے ٹرانسپورٹ والے. یعنی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. اور ٹیکس جو دیتا ہے وہ آپ کے جو عام آدمی ہیں جو غریب آدمی ہے چائے کی ڈبی پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے پیٹرول پہ ٹیکس دے رہا ہے. اب یہ اگر میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھا سکوں کہ اگر چائے کے ڈبے پہ اس کی قیمت اگر فرض کیجیے 100 روپے اور 20 روپے کا ٹیکس ہے اس کے اندر تو ایک غریب آدمی تھڑے پہ جو چائے پی رہا ہے وہ بھی 20 ٹیکس دے رہا ہے اور جو ایک گلبرگ یا ڈیفنس کے بہترین بنگلے میں رہ رہا ہے وہ بھی وہ 20 روپے ٹیکس دے رہا ہے. یہ بہت بڑا ناانصافی اور ظلم ہے. اس سے میں نے جیسے بتایا کرپشن اور دوسری بنیادی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اپنا جو ٹیکس کا نظام درست کرنا ہے یعنی جو اس کا انتہا یا گول ہے وہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہے ٹیکس پے کرنے کی وہ ٹیکس دیں اور غریب عوام پہ ٹیکس کم کریں تو ہمارے یہاں مہنگائی بھی کم ہوگی ہمارے یہاں غربت بھی کم ہوگی اور ترقی کی رفتار. دیکھیے اکنامکس جو ہے نا ایک لحاظ سے بڑی سمپل ہے. یہ ہے مارکیٹ کی بات. اگر آپ کے عوام کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے قوت خرید نہیں ہے تو وہ قوت خرید جب نہیں ہوگی تو نہ مارکیٹ ڈیولپ کر سکتی ہے نہ اکانومی ڈیولپ کر سکتی ہے. تو بیسکلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ عوام کے پاس قوت خرید بڑھے. جیسے جیسے اس کی قوت خرید بڑھے گی اس سے پھر یقیناً نیا انویسٹمنٹ بھی آتا ہے ترقی کی بھی ہوتی ہے لوگوں کی خوشحالی بھی آتی ہے اور غربت بھی کم ہوتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ خواہش کریں گے کہ آپ کوئی اپنی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ جو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو. ایک تو ٹارچ والا آپ نے بتا دیا کوئی اور ایسا زندگی کا اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہو جو یا کوئی ایسا نیشنلزم کا جہاں پہ کبھی کسی بیرون ملک آپ نے بے شمار سفر کیے ہوں گے جہاں آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید یار آج پاکستان کو اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کو کسی ٹاپ لیول پہ یہاں آپ نے فیل کیا ہو. دیکھیے ایکچولی مطلب یہ سب اس طرح کی جو آپ نے بات کی ہے نا بے شمار واقعات ہیں
میں نے میرا خیال ہے ایک کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے نا جو بندے کو بڑا کھٹکتا رہتا ہے ساری زندگی کہ یار ایسا وہ بندہ نہ کہتا یا ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شمار واقعات ہیں، ایک نہیں ہے اس طرح کے، جہاں پہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں ایئرپورٹ پہ. میں نے بہت سفر کیا ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، فار ایسٹ میں بھی، اپنے جہاں میں آج کل کام کرتا ہوں IDB میں، ان کی طرف سے میں نے بڑا سفر کیا. اور جب بھی وہ پاسپورٹ میں، چاہے وہ ملیشیا میں ہوں جاؤں وہاں پریزنٹ کروں ایئرپورٹ پہ، یا انڈونیشیا میں یا ٹرکی میں، یہ ایسے ملک ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی ایک زمانے میں بڑی عزت تھی، اور یہ بڑے اچھی نظر سے پاکستانیوں کو دیکھتے تھے، اور مطلب خوشی کا اظہار ہوتا تھا کہ یو آر فرام پاکستان، آپ کہتے تھے یس، اور وہ بڑا خوش محسوس تھی، ان کی آنکھوں میں ایک چمک آتی تھی. اور وہ آج کل کے نوجوانوں کو شاید اندازہ نہیں ہے، لیکن جب میں نوجوان تھا تو پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. یہ ایک محاورہ تھا، ایک حقیقت بھی تھی. پاکستان کا قلعہ کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک معاشی حیثیت تھی، ایک ہماری عسکری حیثیت تھی، دونوں چیزوں سے ملا کر، اور ہماری تعلیمی حیثیت، یہ تین چیزوں سے ملا کے پاکستان کو قلعہ کہا جاتا تھا، اسلام کا قلعہ. اب وہ بات نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو کونے میں کھڑے کر دیتے ہیں، 10-15 منٹ کی انویسٹیگیشن کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے. تو یہ جو ہے نا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں اس جنریشن سے ہوں جس نے 65 کی جنگ دیکھی ہے، 71 کی جنگ دیکھی ہے. ہم پورے ایک نیشنلزم کے فیز سے گزرے ہیں، اور ہم نے اپنا ملک کو بتدریج گرتے ہوئے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ میں کراچی سے اسلام آباد کا سفر اکیلے میں نے کیا ہے. میرے ہاتھ میں اسکول کا جو سامان ہوتا تھا، ہاکی اسٹک ہوتی تھی، کیونکہ میں ہاکی پلیئر تھا کافی عرصے تک، اور میں نے کراچی سے اسلام آباد تک کا جو سفر ہے کئی مرتبہ میں نے ٹرین پہ کیا ہے اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز میں. اور کسی بھی اسٹیج پہ مجھے کوئی ڈر، خوف، اغوا کا یا کسی چیز کا نہیں تھا. ٹرینوں میں میرے ساتھ جو میرے بزرگ ہوتے تھے اس وقت، بہترین ان کے ساتھ رویہ، وہ بھی میرے ساتھ شفقت کا رویہ. ایک آپ ٹرین میں جاتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک پھر وہ ایک دوسرے کا پتہ لیتے تھے کہ بھئی آپ آئیے گا، اور اس طرح رابطہ ہوتا تھا. اب وہ جو افکار ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں. اور اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی والدین کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو کراچی میں بٹھا دے اور وہ امید کرے کہ وہ خیریت سے اسلام آباد تک پہنچ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے، دل کو ہوتا ہے. آخر میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ میرا پیغام جو ہے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اپنی انڈیویجول حالت اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف واحد ذریعہ جو ہے نا وہ تعلیم ہے. اور تعلیم کے لیے پہلا قدم اور پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ اپنے استادوں کا احترام کریں. آپ استاد کا احترام کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو علم کا احترام آئے گا. یہ دونوں چیزیں بڑی لازم ملزوم ہیں. جس نے اپنے استاد کا احترام نہیں کیا وہ علم کا بھی احترام نہیں کر سکتا. اور آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یعنی چیٹنگ اور آج کل جو امتحانی مرکز میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کبھی بھی کامیابی دلا نہیں سکتی ہے. آپ صحیح معنوں میں علم حاصل کر کے، آج کل اتنا کمپٹیشن ہے کہ آپ اگر شارٹ کٹ اور غیر مناسب طریقے سے آپ نے اگر علم حاصل کیا ہے، یہ علم کیا مطلب چیٹنگ کی ہے، تو ود ان فیو منتھس آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. اور آپ کی بنیاد جو ہے، کیونکہ انسان کی اگر ایک ایوریج لائف ہے 60-70 سال کی، اس کی بنیاد آپ صحیح رکھیں. اگر آپ نے بنیاد علم حاصل کرنے میں غرض رکھی ہے تو آپ کی یقیناً آئندہ زندگی نہیں ہوگی. کوشش کریں، کوشش نہیں کریں بلکہ آپ یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنی بنیاد صحیح رکھنی ہے، تو آگے چل کے آپ اپنا
جو آپ کا اپنا ایک مقام ہے اور نظام ہے جس میں آپ داخل ہوں گے پریکٹیکل لائف میں، اس میں آپ یقیناً کامیاب رہیں گے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں جی ڈاکٹر محمد احمد زبیر صاحب کے جو تجربات تھے زندگی کے، اور جو انہوں نے مشورے دیے کہ ٹیکس سرکل میں کیسے ایک عام آدمی کو لایا جائے اور ایک ڈیفنس میں رہنے والے کو کیسے لایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ ہمارے جو مرض ہے، ہماری قوم کا جو مرض ہے اس کی تشخیص ہو چکی ہے، اب اس کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے ڈاکٹر آئے ہیں وہ پاکستانی قوم کو ایک اچھی دعا دیں گے، اور پاکستانی قوم کے مرض کی تشخیص جو ڈاکٹر احمد زبیر جیسے لوگوں نے کی ہوئی ہے اس پہ عمل کریں گے، اور پاکستانی قوم کو ایک نئی قوم اور وہی پاکستانی قوم کا وقار بحال کریں گے. اور ہمیں بھی بڑا درد ہوتا ہے جب بیرون ملک اپنے اس گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو ہم امید کرتے ہیں ہمارے حکمران، نئے حکمران اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اسی امید اور خواہش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم.